حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض تھا کہ اجمیر شریف کے ایک خادم نے سوشل میڈیا پر اعتراض کیا ہے کہ لفظ تاج الشریعہ صرف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی کہا جائے گا، کسی اور کو تاج الشریعہ کہنا یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ حضرت اس کا جواب عنایت فرما دیں۔ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب جو پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے اور اس سے لوگ حجت لاتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، بڑے بڑے فقہا مفتیان کرام، جس کا نام شرح وقایہ ہے۔ شرح وقایہ کے مصنف کا نام عبید اللہ ہے، جن کا لقب صدر الشریعہ تھا، اور ان کے دادا کا نام حضرت علامہ محمود ہے جن کا نام تاج الشریعہ تھا۔ تو شرح وقایہ کے مصنف جو وقایہ متن تحریر فرمائے اپنے پوتے حضرت عبید اللہ، حضرت علامہ عبید اللہ کے لیے، پھر ان کے پوتے صدر الشریعہ اصغر نے اس کی شرح کی جس کا نام شرح وقایہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت علامہ عبید اللہ مصنف شرح وقایہ کے دادا کا لقب تاج الشریعہ تھا، اور شرح وقایہ کے مصنف کا وصال ہوا ہے 747 ہجری میں، اور یہ 1440 ہجری چل رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرح وقایہ کے مصنف کا وصال 693 سال پہلے ہو چکا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب 693 سال پہلے پوتے کا وصال ہوا تو دادا جن کو تاج الشریعہ کہتے تھے ان کا وصال تو اور پہلے ہوا ہوگا۔ تو تقریباً 700 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں جن کا لقب تاج الشریعہ تھا، اور پوری دنیا کے علماء، فقہا، مشائخ، اولیاء کرام ان کی کتاب کو پڑھتے تھے، اور شرح وقایہ کے شروع ہی میں ان کے نام کے ساتھ تاج الشریعہ کا لقب آج بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر تاج الشریعہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے معاذ اللہ، تو کیا یہ 700 سال سے جتنے بڑے بڑے اولیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام گزرے، کیا معاذ اللہ یہ سب گستاخ رسول تھے؟ اجمیر کے اس دجال اور کذاب رافضی مجاور کے اندر اگر ہمت ہے تو یہ کہہ دے اور سوشل میڈیا پہ ڈال دے کہ ہاں 700 سال سے جتنے علماء اہل سنت، مشائخ اعظام، اولیاء کرام گزرے ہیں سب معاذ اللہ گستاخ رسول تھے۔ اس ظالم اور جاہل کو یہ نہ سوجھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کسی کو کافر یا فاسق کہتا ہے، اگر وہ کافر یا فاسق نہیں ہے تو جملہ لوٹ جاتا ہے، لہذا اس کے جملے سے بے شمار اولیاء کرام، فقہاء اعظام، مشائخ اعظام کا گستاخ رسول ہونا لازم آیا، اور دنیا جانتی ہے کہ گستاخ رسول ہونا کفر ہے، تو گویا بے شمار کفر لزومی کا یہ مرتکب ہوا۔ تو پہلے سے تو یہ بدعقیدہ تھا ہی، کیونکہ اس کی بولی اور اس کی بات بتا رہی ہے، یہ بدعقیدہ ہے، اور اجمیر شریف کے تمام سنیوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہاں کے خادموں میں اکثر و بیشتر رافضی ہیں، اور یہ جو بیان دیا ہے اس کا رافضی ہونا تو بالکل پکا ہے، کیونکہ اس کی بولی سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رافضی ہے۔ تو اس نے بے شمار اولیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام کے گستاخ رسول اس کے قول سے لازم آیا، جو اسی کی طرف پلٹ گیا۔ اور جب اس کی طرف پلٹ گیا تو یہ پہلے سے تو بدعقیدہ تھا ہی، اس کی طرف بے شمار کفر لزومی بھی پلٹ گیا، لہذا ایسے بدعقیدوں کی تعظیم کرنا، ان کو نذرانہ پیش کرنا، ان کی قدم بوسی یا دست بوسی کرنا،
ان کو سید کہنا، ان کو چشتی کہنا حرام، سخت حرام ہے۔ آپ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضری دیں، اور یہ باعث برکت ہے اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو، مگر ان خبیثوں کی طرف کبھی بھی گھوم کر نہ دیکھیں ورنہ ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔